نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا، ترک ما لا یعنیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہاری شان کے لائق نہیں۔ اس میں سب آ گیا، جو تمہاری شان کے لائق نہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہی سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ زنا کیا تمہارے لائق ہے؟ چوری تمہارے لائق ہے؟ کیا جھوٹ بولنا، فساد کرنا یہ تمہاری شان کو زیب دیتا ہے؟ جتنی برائیاں تمہیں زیب نہیں دیتی ان تمام کو چھوڑ دینا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہی سب سے بہترین آزادی بھی ہے۔ آزادی کا مطلب ننگے ہو کر گھومنا، لوگوں کے درمیان گالی گلوچ کرنا، یہ آزادی نہیں، یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کی آزادی ہے جنہوں نے سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ آج ان کے ہاں حال یہ ہے کہ بچے بھی ہو گئے لیکن بچوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ بنا شادیوں کی عورتیں مردوں کے ساتھ رہتی، دو دو بچوں کے بعد وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیا جائے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے دو دو بچے تک انتظار کرتے، اور پھر نہ جما تو پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا۔ ہزاروں بچے وہاں پر آج موجود ہیں جو بغیر ماں باپ کے رہتے ہیں، گورنمنٹ کے سائے میں پلتے ہیں۔ یہ سارا آزادی ان کی آزادی کا نتیجہ ہے۔ جس طرح سے زنا کی آزادی دے دی گئی، جس طرح سے ننگے پن کی آزادی دے دی گئی، یہی سب ہوگا۔ اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بعض کنٹریز یورپ کی وہ ہیں جو ریلیشن یعنی اپنے آپس کے رشتوں میں شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ آپس کے رشتے کا مطلب بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے، بیٹا اگر ماں سے ہی محبت کرنے لگ جائے تو اسے شادی کی اجازت دے دی جائے۔ یہ سب آزادی ہے، یہ مغرب کی آزادی ہے، اس کو قانونی درجہ دے دیا جائے گا۔ اور LGBT کمیونٹی پوری دنیا میں آج مشہور کرائی جا رہی ہے۔ عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہے، مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہے، اسے قانونی حق دیا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے، حفاظت۔ یہ سارا وہی نظام ہے آزادی کا۔ میرے عزیزو، ہم اسلام میں ایسی آزادی نہیں چاہتے جس میں بلکہ انسان انسانیت سے اتر کر کے وہ جانور سے زیادہ ذلیل بن جائے۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ ہم اس آزادی کے قائل ہیں کہ ہمارا سر کسی اور کے سامنے زبردستی نہ جھکایا جائے۔ ہم اس آزادی کے قائل ہیں ہمارا سر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے، اور ہم اپنے دل کے لیے آپ کے سامنے یہی کہتے ہیں، کیا آپ کو کسی نے تلوار رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے؟ کسی نے سجدہ کرنے پر آپ کو مجبور کیا؟ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جو جنگیں ہوئی ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ان کو تلوار سے ڈرایا جاتا تھا، نہیں، سامنے والا جب تلوار اٹھاتا تھا تو اسلام کو بھی حکم ہے، اسلام کا حکم ہے ڈیفنس کرو۔ جس نے تمہارے مقابل میں اٹھایا اس کے لیے جہاد کا حکم آیا۔ باقی وہاں پر بھی جو تلواریں اٹھی ہیں وہ زور زبردستی دین میں داخل کرنے کے لیے نہیں اٹھی ہیں، بلکہ وہاں تو یہ آزادی دی جاتی تھی کہ تم ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، اب بھی اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ہم اپنا بدلہ بھی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ہمارے ہاں زور زبردستی نہیں ہے۔ بہرحال آج میں پرزور مذمت کرتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے والے ان شر پسندوں کی، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کی ایسی پابندی لگا دی جائے اور قانون ایسا سخت بنائے کہ جو بھی محترم اور مقدس شخصیات پر اس طرح کے اوچھے جملے نکالتا ہے اپنی زبان سے، اسے سالوں جیل میں سڑنا پڑے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ اور ہمیں پتہ ہے پورے ہندوستان کا ماحول کتنا سینسیٹیو ہے دھرم کو لے کر کے، ریلیجن کو لے کر کے، مذہب کو لے کر کے، اس لیے یہاں پر ان معاملات کو نہ چھیڑنا ایک دوسرے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے قدموں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔